السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے آپ سب نے پچھلا شمارہ پڑھ لیا ہوگا اور یوٹیوب پر سن اور دیکھ بھی لیا ہوگا۔ جنہوں نے نہیں سنا وہ بچوں کے الفاظ کے یوٹیوب چینل پر جائیں، جہاں آپ پچھلے شمارے دیکھ اور سن بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح اس چینل پر سب سیگمنٹس کی پلے لسٹ بھی ہے، جہاں آپ اپنی پسند سے اپنا فیورٹ سیگمنٹ سن سکتے ہیں۔ جی بالکل، بچوں کے الفاظ کی ویب سائٹ ہے www.alfazl.com/kids۔ بچوں کے الفاظ کا آج کا موضوع ہے عالمی یوم تعلیم، یعنی انٹرنیشنل ایجوکیشن ڈے۔ آج اتوار 25 جنوری 2026 ہے اور یہ الفاظ کی جلد 4 ہے اور شمارہ نمبر ہے 2 یعنی 2۔ چلتے ہیں کینیڈا لبینہ آپی کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی امی جان سے کیا سن رہی ہیں۔ السلام علیکم اماں، بچوں کا الفصل آ گیا ہے، کیا آپ پلیز مجھے پہلا صفحہ پڑھ کر سنا سکتی ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی لبینہ، بالکل، چلے آئیں بچوں کے الفاظ کا پہلا صفحہ پڑھتے ہیں۔ تو لبینہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل 24 جنوری کو عالمی یوم تعلیم یعنی انٹرنیشنل ڈے آف ایجوکیشن تھا، تو ہمارا آج کا شمارہ اسی موضوع پر ہے، یعنی علم حاصل کرنا۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ آج کے شمارے میں بچوں کے لیے ہے گلدستہ معلومات میں پڑھیں دلچسپ معلومات، دادی جان کا آنگن میں سنیں کہانی، مطالعہ کتب کی اہمیت، ذہنی آزمائش میں بوجھو تو جانیں، راستہ تلاش کریں اور اردو سوال، اس کے علاوہ نظم، لطائف، یاد کرنے کی باتیں اور بہت کچھ۔ تو سب سے پہلا آتا ہے المیہ کا خط، جو کہ قرآن کریم ہے، اور ہم اس کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ بالکل لبینہ، شاباش۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ المیہ کا خط۔ المیہ کا خط۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتعالى اللہ الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدنی علما۔ ترجمہ ہے اس کا، بس اللہ سچا بادشاہ بہت رفیع الشان ہے، بس قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کر، بیشتر اس کے کہ اس کی وحی تجھ پر مکمل کر دی جائے، اور یہ کہا کر کہ اے میرے رب مجھے علم میں بڑھا دے۔ چلیے لبینہ، مجھے یہ بتائیں کہ اس آیت میں ابھی ہم نے کس چیز کی دعا پڑھی ہے؟ علم حاصل کرنے کی۔ شاباش، بالکل۔ اس آیت میں قرآن کریم پڑھنے کے آداب بیان ہوئے ہیں اور ساتھ ہی علم حاصل کرنے کی دعا سکھائی گئی ہے۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بالکل، یعنی اس شمارے کی حدیث۔ چلے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا صدقہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا صدقہ یہ ہے کہ ایک مسلمان علم حاصل کرے، پھر اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے۔ یہ تو بہت واضح بات ہے لبینہ، کیا آپ کو اس حدیث کی عربی آتی ہے؟ جی اماں، یہ تو میرے وقفینوں کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ چلیں پھر سنائیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ جزاکم اللہ لبینہ، بالکل ٹھیک۔ اب بتائیں اس کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ کیا ہے؟
ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے کلام امام علیہ الصلاۃ والسلام. اور ہمارے امام کون ہیں؟ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام. اور آپ مسیح موعود بھی ہیں اور مہدی موعود بھی. جی بالکل، شاباش. چلیں پھر اب ہم پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلاۃ والسلام. آپ سلم کو بھی ربی زدنی علماً کی دعا کی تعلیم ہوئی. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انسان کامل دنیا میں نہیں گزرا، لیکن آپ سلم کو بھی ربی زدنی علماً کی دعا کی تعلیم ہوئی تھی. پھر اور کون ہے جو اپنی معرفت اور علم پر کامل بھروسہ کر کے ٹھہر جاوے اور آئندہ ترقی کی ضرورت نہ سمجھے؟ جوں جوں انسان اپنے علم اور معرفت میں ترقی کرے گا، اسے معلوم ہوتا جاوے گا کہ ابھی بہت سی باتیں حل طلب باقی ہیں. بعض امور کو وہ ابتدائی نگاہ میں بالکل بیہودہ سمجھتے تھے، لیکن آخر وہی امور صداقت کی صورت میں ان کو نظر آئے. اس لیے کس قدر ضروری ہے کہ اپنی حیثیت کو بدلنے کے ساتھ علم کو بڑھانے کے لیے ہر بات کی تکمیل کی جاوے. تم نے بہت ہی بیہودہ باتوں کو چھوڑ کر اس سلسلے کو قبول کیا ہے. اگر تم اس کی بابت پورا علم اور بصیرت حاصل نہیں کرو گے تو اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ تمہارے یقین اور معرفت میں قوت کیوں کر پیدا ہوگی، اور ذرا ذرا سی بات پر شکوک و شبہات پیدا ہوں گے، اور آخر قدم کو ڈگمگا جانے کا خطرہ ہے. دیکھو، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو اسلام قبول کر کے دنیا کے کاروبار اور تجارتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. شیطان ان کے سر پر سوار ہو جاتا ہے. میرا یہ مطلب نہیں کہ تجارت کرنی منع ہے، نہیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارتیں بھی کرتے تھے، مگر وہ دین کو دنیا پر مقدم رکھتے تھے. انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام کے متعلق سچا علم جو یقین سے ان کے دلوں کو لبریز کر دے، انہوں نے حاصل کیا. یہی وجہ تھی کہ وہ کسی میدان میں شیطان کے حملے سے نہیں ڈگمگائے. کوئی امر ان کو سچائی کے اظہار سے نہیں روک سکا. یہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت پیاری تفسیر بیان فرمائی ہے اس آیت کی، جو ابھی ہم نے اللہ میاں کے خط میں پڑھی تھی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ زوم نہ کریں کہ ہمیں سب علم ہے، بلکہ مزید علم حاصل کرنے کا حکم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی. تو ہمیں بھی علم میں پختگی حاصل کرنے کی ضرورت ہے. سمجھ آئیے آپ کو لبینہ؟ جی جزاک اللہ. چلیں اب یہ بتائیں ہمارا اگلا سیگمنٹ کیا ہے؟ اگلا سیگمنٹ ہے پیارے حضور اید اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں. اور ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز. جی بالکل، جزاک اللہ لبینہ. چلیں پھر پڑھتے ہیں پیارے حضور اید اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں. علم کے حصول کی خاطر زیادہ سے زیادہ محنت کریں. امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں کہ اصل جو دعا اس میں سکھائی گئی ہے وہ ہے ربی زدنی علما. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ دعا سکھا کر مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے. یہ دعا صرف برائے دعا ہی نہیں کہ منہ سے کہہ دیا کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر، اور یہ کہنے سے علم میں اضافے کا عمل شروع ہو جائے گا، بلکہ یہ توجہ ہے مومنوں کو کہ ہر وقت علم حاصل کرنے کی تلاش میں بھی رہو، علم حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتے رہو. طالب علم ہو تو محنت سے پڑھائی کرو، اور پھر دعا کرو تو اللہ تعالیٰ حقائق اشیاء کے راستے بھی کھول دے گا، علم میں اضافہ بھی کر دے گا. اور پھر صرف یہ طالب علموں تک ہی بس نہیں ہے، بلکہ بڑی عمر کے لوگ بھی یہ دعا کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ اس کوشش میں بھی لگے رہیں کہ علم میں اضافہ ہو اور اس کی طرف قدم بھی بڑھائیں. تو یہ ہر طبقے کے سب عمروں کے لوگوں کے لیے یہی دعا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اطلب العلم من المہدی الی اللحدی، یعنی چھوٹی عمر سے لے کر بچپنے سے لے کے آخری عمر تک، جب تک قبر میں پہنچ جائے انسان علم حاصل کرتا رہے. تو یہ اہمیت ہے اسلام میں علم کی.
پھر اس کی اہمیت کا اس سے بھی اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم یا دعا پر سب سے زیادہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا، اور آپ سلم عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو خود آپ سلم کو علم سکھانے والا تھا، اور قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب بھی آپ پر نازل فرمائی، جس میں کائنات کے سربستہ اور چھپے ہوئے رازوں پر روشنی ڈالی، جس کو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی شاید سمجھ بھی نہ سکتا ہو۔ پھر گزشتہ تاریخ کا علم دیا، آئندہ کی پیش خبریوں سے اطلاع دی، لیکن پھر بھی یہ دعا سکھائی کہ یہ دعا کرتے رہیں کہ ربی زدنی علما۔ بہرحال ہر انسان کی استطاعت کے مطابق علم سیکھنے کا دائرہ ہے، اور اس دعا کی قبولیت کا دائرہ ہے۔ وہ راز جو آج سے 1500 سال پہلے قرآن کریم نے بتائے، آج تحقیق کے بعد دنیا کے علم میں آ رہے ہیں۔ یہ باتیں جو آج انسان کے علم میں آ رہی ہیں، اس محنت اور شوق اور تحقیق اور لگن کی وجہ سے آ رہی ہیں جو انسان نے کی۔ آج یہ ذمہ داری ہم احمدیوں پر سب سے زیادہ ہے کہ علم کے حصول کی خاطر زیادہ سے زیادہ محنت کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، کیونکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی قرآن کریم کے علوم و معارف دیے گئے ہیں، اور آپ علیہ السلام کے ماننے والوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں انہیں علم و معرفت اور دلائل عطا کروں گا۔ تو اس کے لیے کوشش اور علم حاصل کرنے کا شوق اور دعا کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، میرے علم کو بڑھا، بہت ضروری ہے۔ چلیں لبینہ، مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو ہم نے پیارے حضور ید اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں پڑھی ہیں، اس میں حضور نے کون سی حدیث پیش فرمائی ہے؟ یہ کہ علم حاصل کریں بچپن سے قبر تک۔ جی بالکل، جزاک اللہ۔ اور حضور انور نے ہمیں کس ذمہ داری کی طرف توجہ دلائی ہے؟ حضور ید اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سب احمدی علم حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کریں اور کوشش کریں اور بہت دعا کریں۔ جی جزاک اللہ لبینہ۔ اس کے بعد میرا فیوریٹ سیگمنٹ ہے، یعنی بچوں کی نظم۔ جی بچوں کی نظم، اور آج بچوں کی نظم میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا منظوم کلام آیا ہے۔ چلیں نظم پڑھتے ہیں۔ وہ دل برے یگانہ علموں کا ہے خزانہ، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے۔ سب پاک ہیں پیمبر ایک دوسرے سے بہتر، لیکس خدائے برتر خیر الورا یہی ہے۔ جو راز دیں تھے بھارے اس نے بتائے سارے، دولت کا دینے والا فرما روا یہی ہے۔ اس نور پر فدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے۔ وہ دل برے یگانہ علموں کا ہے خزانہ، باقی ہے سب فسانہ سچ بے خطا یہی ہے۔ سب ہم نے اس سے پایا شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا وہ محلقہ یہی ہے۔ دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں کعبہ میرا یہی ہے۔ اماں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کو کعبہ کیوں بلایا ہے؟ لبینہ، کعبہ سے یہاں مراد مرکز ہے، یعنی سینٹر آف نالج۔ حضور فرما رہے ہیں کہ تمام علوم، تحقیق اور معارف کا مرکز ہمیشہ قرآن ہی ہونا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ اماں۔ جزاکم اللہ۔ پیارے بچوں، تو یہ تھا بچوں کے الفاظ کا پہلا صفحہ۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ اب ہم چلتے ہیں صفحہ 2 پر، جس پر آتا ہے یاد کرنے کی باتیں۔ اب ہم چلتے ہیں کیونکہ بلال آرمین اسد کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی امی جان سے کیا یاد کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بھی چلتے ہیں ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئے بچوں، کلاس کا وقت ہو گیا ہے۔ وعلیکم السلام رحمت اللہ۔ آج ہم کیا یاد کریں گے ماما؟ بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ آج تو کوئی نیا سبق لگ رہا ہے۔
جی، سب سے پہلے بچوں کے یاد رکھنے کی باتوں میں ہم دوسری شرط بیعت یاد کریں گے۔ تو بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے حضور انور نے جلسہ سالانہ قادیان 2025 کے اختتامی خطاب میں شرائط بیعت پر توجہ کرنے کی تحریک فرمائی، اور ہم دوسری شرط بیعت پڑھیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، دوم یہ کہ جھوٹ اور زنا اور بد نظری اور ہر ایک فسق و فجور اور ظلم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کے طریقوں سے بچتا رہے گا، اور نفسانی جوشوں کے وقت ان کا مغلوب نہیں ہوگا، اگرچہ کیسا ہی جذبہ پیش آوے۔ یہ تمام شرائط اشتہار تکمیل تبلیغ 12 جنوری 1879 میں شائع کی گئی تھیں۔ جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا آتا ہے۔ ارمین، آپ بتائیں گی؟ روزمرہ کی دعائیں۔ جی، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کا الفضل چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے۔ یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ بچوں کے الفضل کے ساتھ یہ دعائیں یاد کر لیں۔ جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں۔ چلے دیکھتے ہیں آج کون سی دعا ہے۔ یہ دعا قرآن کریم سے ہے۔ چلے بچوں، میرے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یہ سورہ المومنون میں سے ہے، پڑھیں آپ دونوں میرے ساتھ۔ ربن سرنی بما کذبون۔ جی بچوں، یہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ ساتھ پڑھی ہے، ایک دفعہ آپ لوگ مجھ سے پھر سے سن لیں۔ ربن سرنی بما کذبون، اس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب میری مدد کر کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ اس کو یاد بھی کریں گے اور بار بار پڑھیں گے بھی صحیح انشاءاللہ۔ ماما، اس کے بعد چھوٹی سی ایک حدیث آتی ہے نا؟ جی بالکل، احادیث جو ہیں وہ اس کا ایک پورا جو ہے سلسلہ چل رہا ہے۔ بچوں کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے، ہر دفعہ بتائی جاتی ہے، اور 40 اطفال سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس کتابچے میں آپ لوگوں کو میں بتاتی چلوں کہ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب نے 40 احادیث جمع کی ہیں۔ جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اتی آبا کا، اس کا ترجمہ ہے اپنے باپ کی اطاعت کر۔ ٹھیک ہے، تو اس حدیث میں سب مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے باپ کی یعنی اپنے والد کی اطاعت کریں، ان کی بات مانیں اور ان کے ہر حکم کی تعمیل کریں۔ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے؟ جی، شاباش۔ اس کے بعد بچوں، ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عربی الہامات ہر دفعہ کوئی نہ کوئی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں، آپ لوگوں کو بتائے جاتے ہیں، اور یہ تذکرہ صفحہ نمبر 444 ایڈیشن 2023، اس میں حضرت مسیح موعود کا ایک الہام ہے، انا فتحنا علیک ابواب الدنیا، اس کا ترجمہ ہے ہم نے تجھ پر دنیا کے دروازے کھول دیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو فضل کے دروازے ہیں، یہ ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ نئے طریقوں کے ساتھ جماعت احمدیہ پر الحمدللہ کھلتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو بہت قیمتی تحفہ ہے خلافت کا ہمارے پیارے حضور کی صورت میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور برکت، ان کی بابرکت قیادت کے نتیجے میں ہر وقت ہماری جماعت کے اوپر پڑ رہا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ جلسہ UK پہ بھی حضور انور جو ہیں، ان کا نہایت مختصر ذکر فرماتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں روشناس کراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہر وقت ہماری جماعت کے ساتھ ہے، اور ہم بچوں کو چاہیے کہ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کہیں، اور کوشش کریں کہ بہتر سے بہتر احمدی بنے اور خلافت کی اور جماعت کی خدمت کریں انشاءاللہ۔ اس کے بعد قصیدہ یاد کریں گے۔ جی بالکل، آج ہم نے 27واں شعر یاد کرنا ہے، اور امید ہے کہ بچے قصیدہ یاد کر رہے ہوں گے، اور جن کو یاد ہے وہ ترجمہ یاد کرنے کی بھی کوشش کریں۔ تو ہم ترجمے کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے قصیدہ میں سے 27واں شعر جو ہے وہ پڑھیں گے۔ پہلے ہم عربی میں جو اس کو دیکھیں گے اور اس کے بعد اس کے ترجمے کی طرف آئیں گے۔ وجعلت دسکرۃ المدامی مخربہ وازلت حانتها من البلدان، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میخانوں کو ویران کر دیا اور شہروں سے شراب کی دکانیں ہٹا دی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں قصیدہ جو لکھا، اور اس کے مختلف اشعار میں سے ہر دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی نیا شعر جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کی تعریف اور آپ کی مدح سرائی کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ
ایک ایسے معاشرے میں جہاں پر شراب اور اس طرح کی تمام چیزیں بہت عام تھیں، صرف اور صرف یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا کہ وہاں سے شراب اور ایسی تمام بری چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بالکل ختم ہو گئیں اور لوگوں نے وہ تمام بری چیزیں چھوڑ دی اور نیکی کا راستہ اپنایا۔ تو بچوں، یہ تھی آج کے شمارے سے یاد کرنے کی باتیں، اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے غور سے سنی ہوں گی اور آپ ان کو یاد کرنے کی بھی اور یاد رکھنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ اتنی معلومات فراہم کرنے کے لیے۔ اس کے بعد صفحہ 2 پر آتا گلدستہ معلومات۔ اب ہم چلتے ہیں غانا عیشا اکان اور نیارا کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی امی جان سے کیا سیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر چلتے ہیں ان کے پاس۔ اس کے بعد آتا ہے گلدستہ معلومات۔ جی ہاں، آئیں دیکھتے ہیں کہ بچوں کا الفضل آج کون کون سے خوشنما علمی پھولوں کا گلدستہ لایا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک حکایت آتی ہے۔ اکان، حکایت کسے کہتے ہیں؟ کسی سبق آموز کہانی یا واقعہ کو۔ جی بالکل، ایسی کہانی یا ایسا واقعہ جس سے ہمیں کوئی سبق یا کوئی لیسن ملتا ہو۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں۔ حکایت مسیح الزماں علیہ الصلوۃ والسلام، دعا کی طاقت۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک شخص سفر کی تیاری کر کے اپنے مرشد کے پاس گیا۔ مرشد کیا ہوتا ہے؟ مرشد کہتے ہیں جو ہدایت دے یا رہنمائی کرے، ٹھیک ہے؟ اپنے مرشد کے پاس گیا اور اجازت چاہی۔ انہوں نے کہا کہ تم مارے جاؤ گے، یہ سفر نامبارک ہے۔ چونکہ اس نے تیاری مکمل کر لی تھی، اس لیے وہ ایک اور باخدا انسان کی خدمت میں حاضر ہوا اور سفر کے لیے دعا کی درخواست اور اجازت چاہی۔ انہوں نے فرمایا جاؤ، خدا مبارک کرے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ چنانچہ وہ روانہ ہو گیا۔ ایک دن وہ ایک جگہ نہانے لگا اور 1000 روپے کی ایک تھیلی کھول کر رکھ دی۔ بعد ازاں وہ تھیلی بھول گیا اور رات کو کسی اور جگہ پہنچ کر سو رہا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص نے اس پر تلوار سے قاتلانہ حملہ کر دیا ہے۔ اس کی چیخ نکل گئی، آنکھ کھل گئی اور تھیلی نہ پا کر بھاگتے ہوئے جہاں نہایا تھا وہاں پہنچا اور تھیلی موجود تھی۔ اٹھا کر چلا گیا، سودا خریدا اور بیچا، بڑا نفع ہوا اور تحائف لیے ہوئے واپس وطن پہنچا۔ دل میں سوچا کہ پہلے مرشد کے پاس جاؤں یا دوسرے کامل بزرگ کے پاس۔ سوچ کر اپنے مرشد کے پاس تحائف لے گیا۔ مرشد نے کہا کہ یہ تحائف اس بزرگ کے پاس لے جا جس نے 70 بار تیرے لیے دعا کی اور اس بلا کو جو فی الواقعہ ہونے والی تھی خواب میں بدلوا کر اسے ٹلوا دیا، یعنی وہ مصیبت جو تھی دعا کی وجہ سے ٹل گئی۔ تو آپ کو کیا سمجھ آئی اس سے؟ کہ دعا میں بڑی طاقت ہے اور دعا سے ساری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ جی بالکل، شاباش۔ اس کے بعد تو سوال جواب کا سیگمنٹ لگ رہا ہے۔ جی، اس کے بعد سیگمنٹ ہے سوال جواب۔ تو چلیں پڑھتے ہیں۔ مجلس خدام الاحمدیہ امریکہ کے مڈ ویسٹ ریجن کے ایک خادم نے حضرت امیر المومنین سے درخواست کی کہ حضور گزشتہ خلفائے کرام سے اپنی ملاقاتوں کی کچھ یادیں بیان فرما دیں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب میں پوری طرح ہوش میں آنا شروع ہوا تو خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بیمار تھے، لیکن اس وقت بھی وہ جیسا کہ میں نے بتایا ان کو کہ نصیحت کیا کرتے تھے۔ باقی خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالی نصیحت کرتے تھے۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں اسٹوڈنٹ تھا، میرے ابا نے خلیفہ ثالث رحمہ اللہ تعالی کو کہہ دیا کہ یہ پڑھتا کم ہے، لگتا ہے سوتا زیادہ ہے، اس کو نصیحت کریں۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالی نے بڑا ہنس کر مجھے کہا جتنی دیر تمہیں نیند آتی ہے اچھی طرح سویا کرو، اس کے بعد بیٹھ کے اچھی طرح پڑھ لیا کرو۔ سمپل نصیحت، کوئی کچھ نہیں۔ یونیورسٹی میں جب ہم پڑھتے تھے اس وقت 74 کے فساد ہوئے، یعنی 1974 کے فساد ہوئے، انہوں نے احمدی اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی سے نکال دیا تھا۔
وائس چانسلر نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ دوسرے غیر احمدی ہمیں مار دیں گے۔ وہ لوگ بڑے وشوس ہوئے تھے۔ اس وقت خلیفہ ثالث رحمہ اللہ نے مجھے کہا کہ تم یونیورسٹی جاؤ اور 2 احمدی لڑکے اور لے جاؤ، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ بڑی خطرناک بات ہے۔ میں نے کہا اب تو خطرناک ہو یا نہ خطرناک ہو، خلیفہ ثالث رحمہ اللہ نے کہہ دیا ہے تو میں نے تو جانا ہی جانا ہے۔ تو ہم چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، مجھے تو انہوں نے، خلیفہ ثالث رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، مجھے تو کچھ نہیں کہا۔ 2 احمدی لڑکے تھے، وہ جو لڑکے تھے غیر احمدیوں کے قابو آ گئے، انہوں نے انہیں خوب مارا اور پھر ان کے خلاف کیس بھی ہو گیا، مار بھی انہوں نے کھائی ہے، کیس بھی ان کے خلاف ہو گیا۔ پولیس نے ان کو اوپر چارج کر کے پریزن میں ڈال دیا۔ بہرحال اس کے بعد تھوڑی دیر تک وہ پریزن میں رہے، پھر بیل ہوئی اور فری ہو گئے۔ تو خلیفہ ثالث رحمہ اللہ کی بات میں نے مانی تھی، میں نے کچھ نہیں کہا اور وہ بات پوری ہوئی، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، میں یونیورسٹی سے ہو کے آ گیا۔ وائس چانسلر سے ملنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا ملنا نہیں لیکن تم چلے جاؤ، ہم تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں دیتے۔ میں نے آ کے خلیفہ ثالث رحمہ اللہ کو ساری بات بتا دی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم نے جو کام کرنا تھا کر لیا، اب بیٹھو، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور 1-2 مہینے بعد سب ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح خلیفہ رابع رحمہ اللہ کے ساتھ واسطہ رہا، کام میں کرتا رہا، واقف زندگی تھا۔ اس وقت میں گھانا میں تھا اور مجھے وہاں سے ہدایت دیتے رہتے تھے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اور اپریشیٹ بھی کرتے تھے۔ پھر روا آ گیا، وہاں بھی ایسا ہی رہا۔ بہرحال میں بھی کوشش کرتا تھا کہ پوری طرح ان کے جو حکم ہیں ان کو فالو کروں، اور وہ بھی میری باتوں کو پسند کرتے تھے اور اپریشیٹ بھی کرتے تھے۔ میری بھی یہ دعا ہوتی تھی کہ میرے سے کوئی خلیفہ ناراض نہ ہو جائے۔ بس اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی تھیں، باقی باتیں جو لمبی چوڑی ہیں وہ مجھے اس وقت نہ یاد آتی ہیں، نہ بیان کر سکتا ہوں، نہ وقت ہے۔ تو یہ الفضل انٹرنیشنل 6 نومبر 2025 میں سے تھا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، ایک واقفہ نو نے سوال کیا کہ روز صدقہ نکال کر جب کافی سارا جمع ہو جائے تو اس کو کدھر استعمال کرنا چاہیے؟ میں زیادہ دیر اسے گھر میں رکھنا نہیں چاہتی۔ اس کے جواب میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے فرمایا، بہت اچھی عادت ہے، روز صدقہ نکالتی ہو، صدقہ نکال کر جمع کر لیا کریں۔ اگر کوئی ایسا نہ ملے جس کو دے سکیں تو پھر مہینے کے آخر پر کسی جگہ دے دیں، جماعت کے صدقات میں دے دیں، کسی چیریٹی میں دے دیں جس کا پتہ ہو کہ صحیح طرح استعمال ہو رہا ہے۔ سیو دا چلڈرن چیریٹی ہے یا اور بہت سی چیریٹیز ہیں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے فرمایا، مریم فنڈ میں فنڈ کے طور پر دیں، صدقہ کر کے نہ دیں، صدقہ غریب کو دیں، اور آپ مختلف جگہوں پر دے سکتی ہیں۔ روز کا روز نکالتی ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، نکالنا چاہیے۔ میں خود روز نکالتا ہوں، پھر اکٹھا کر کے کسی کو دے دیتا ہوں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے فرمایا، مریضوں کی امداد میں بھی دے سکتی ہو۔ افریقہ میں ہمارے بہت سارے غریبوں کے فنڈ ہیں، ان میں صدقہ دے سکتی ہو، ہیومینٹی فرسٹ میں دے سکتی ہو، ان کو جمع کروا دو، ان کو ضرورت پڑتی ہے۔ جرمنی والے ہیومینٹی فرسٹ کے ذریعے بینن میں دارالیتامہ چلا رہے ہیں، اور پھر کچھ ہسپتال کھول رہے ہیں، تو وہاں مدد ہو جائے گی، بلکہ وہاں صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ اس طرح یتیم خانہ کے لیے یا ہسپتال کے لیے وہ ایسا صدقہ ہے کہ تمہاری رقم تو وہاں ایک دفعہ دی گئی ہے، لیکن کیونکہ وہ ایسا کام ہے جو مستقل جاری ہے اور اس سے مخلوق کی خدمت ہو رہی ہے، تو اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا صدقہ جاریہ کیا ہے؟ جی اور وہاں تمہارا نام آ جاتا ہے، ظاہری نہ بھی آئے تو اللہ تعالیٰ کی فہرست میں ضرور آ جاتا ہے۔ اور یہ تھا الفضل انٹرنیشنل 12 جولائی 2013 سے۔ جی تو بچوں، اس میں سے آپ مجھے بتائیں کہ صدقہ جاریہ کیا ہے، سمجھ آئیے آپ کو؟
ایسا کام جو مستقل جاری رہتا ہے، جیسے کہ ہیومینٹی فرسٹ میں ہم دے سکتے ہیں، تو ثواب بھی ملتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا۔ جی بالکل، ایسے صدقے کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کے الفضل سے گلدستہ معلومات۔ جزاکم اللہ اتنی پیاری باتیں بتانے کے لیے۔ اب ہم چلتے ہیں صفحہ 3 پر، جہاں دادی جان ہمیں کہانی سنا رہی ہیں۔ جی ہاں، یہ تو سب بچوں کا پسندیدہ سیگمنٹ ہے۔ جی بالکل، تو آج ہمیں کون کہانی سنا رہی ہیں؟ چلے چلتے ہیں کینیڈا، دانیہ آپی اور ان کی امی جان کے پاس۔ ٹھیک ہے، تو بھی چلتے ہیں ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امی جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امی جان، مجھے آج بچوں کے فضل سے دادی جان کا آنگن میں سے کہانی تو سنا دیں۔ جی ہاں، آئے میں آپ کو سناتی ہوں۔ چلیں پڑھتے ہیں آج کی کہانی۔ تو آج دادی جان کے آنگن میں ہے مطالعہ کتب کی اہمیت۔ دوپہر کا وقت ہے، سب گھر والے اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ محمود موبائل ہاتھ میں لیے، ارے احمد بھائی آؤ گیم کھیلتے ہیں۔ دادی جان شاید سو رہی تھیں، میں ان کا فون اٹھا لایا ہوں۔ تو احمد کہتا ہے، او تم بتائے بغیر فون لے آئے ہو؟ بچوں اب تمہیں پکی پکی ڈانٹ پڑنے والی ہے۔ اتنے میں دادی جان آ جاتی ہیں۔ دادی جان کہتی ہیں، ہاں بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میرا فون لاؤنج میں کیا کر رہا ہے؟ دادی جان نے آتے ہی سوال کیا۔ احمد کہتا ہے، کچھ بھی نہیں دادی جان، نیند نہیں آ رہی تھی تو بس ایسے ہی وقت گزار رہے تھے۔ محمود آپ کا موبائل لے آیا کہ گیم کھیلیں، بس میں اسی سے بات کر رہا تھا کہ آپ آ گئیں۔ تو دادی جان کہتی ہیں، ہاں بھائی محمود میاں، آپ نے موبائل مجھ سے پوچھ کر لیا تھا؟ تو محمود جو ہے نا معصوم سی شکل بنا کر کہتا ہے، کیسے پوچھتا، آپ تو شاید سو رہی تھیں۔ تو دادی جان قدرے خفگی کے ساتھ نا، خفگی کا مطلب ہوتا ہے غصے کے ساتھ تھوڑا سا احساس کرتے ہوئے نا، سوری، تو آپ نے موقع غنیمت سمجھا اور فون اچک لیا۔ تو محمود کہتا ہے، سوری دادی جان، آئندہ آپ سے پوچھ کر لوں گا۔ دادی جان کہتی ہیں، شاباش، اب بتائیں کہ فارغ کیوں بیٹھے تھے، کوئی کتاب ہی پڑھ لیتے۔ محمود کہتا ہے، دادی جان ہم سوچ رہے تھے بعد میں پڑھ لیں گے۔ دادی جان مسکراتے ہوئے کہتی ہیں، بیٹا کتابیں صرف سبق نہیں دیتی، یہ تمہیں سوچنا، سمجھنا اور آگے بڑھنا سکھاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ گڑیا بھی ان کی باتوں کی آواز سن کر لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے بولی، مگر پہلے وقت میں تو کتابیں نہیں ہوا کرتی تھیں، تو کیسے پڑھتے تھے؟ تو دادی جان کہتی ہیں، ہاں پہلے زمانوں میں کتابی شکل میں کتابیں نہیں ہوا کرتی تھیں، مگر اس وقت کے لوگوں کو خدا تعالیٰ نے بہت ہی اچھا حافظہ عطا کیا تھا، یعنی ان کی میموری بہت اچھی تھی، حافظہ جو ہوتا ہے نا۔ یہی وجہ تھی کہ اسلام کے ابتدائی دور میں تحصیل علم کا ایک ذریعہ علمی مجالس ہوا کرتی تھیں، ٹھیک ہے؟ علمی مجالس یعنی جو گیدرنگ ہوتی تھی نا، جب مل کے بیٹھتے تھے اور پھر علمی باتیں کرتے تھے، جن سے مسلمانوں کے اندر حصول علم کا ایک ایسا جذبہ پیدا ہو گیا جس نے نہ صرف یہ کہ ان کی کایا پلٹ دی، بلکہ دنیا بھر کے علوم کا ان کو بانی بنا دیا۔ جتنے بھی آپ دیکھتے ہو کہ کس نے یہ چیز انوینٹ کی ہے، سب کچھ زیادہ جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں، آپ نے دیکھے مسلم سائنٹسٹ ہیں نا، تو اس لیے ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کا بانی بنا دیا۔ مسلم نوجوانوں کو قرآن سیکھنے کا اس قدر شوق تھا کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی خاص غرض کے ماتحت حفاظ کی مردم شماری کرائی، ٹھیک ہے؟ تو معلوم ہوا کہ فوج کے ایک دستہ میں 300 سے زائد حفاظ تھے۔ حفاظ ہوتا ہے جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ اور یہ حوالہ انہوں نے لیا ہے بخاری کتاب فضائل القرآن۔ تو محمود کہتا ہے، پھر کتابیں کیسے چھپیں؟ تو دادی جان کہتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 17-18 سال بعد قرآن پاک کا پہلا مکمل نسخہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں 7 مسلم ممالک کے گورنروں کو بھجوایا اور فرمایا کہ اب اس کی نقلیں تیار کر کے رواج دیں۔ اس زمانے میں گنتی کے چند صحابہ و صحابیات لکھ پڑھ سکتے تھے، اسی لیے حفظ پر زور تھا۔ ہزاروں حفاظ قرآن تھے۔ خلیفہ مامون کے زمانے میں نسبتاً بہتر کاغذ عرب میں پہنچا۔ حضرت مولانا حکیم نور الدین خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک حالت یہ تھی کہ مسلمان بخاری کو دیکھنے کو ترستے تھے۔ بخاری کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، اس کا نام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قرآن کریم اور حدیثوں کے ہاتھ سے لکھے ہوئے قلمی نسخے ہوتے تھے،
مطلب کہ خود ہاتھ سے لکھے ہوتے تھے، اب تو پرنٹس آ گئے ہیں نا. اس زمانے میں لائبریریوں میں ایک ایک نسخہ رکھوا دیا جاتا تھا اور لوگ ان سے استفادہ کرتے تھے، یہی فائدہ اٹھاتے تھے. یہ انقلاب تو لتھو پرنٹنگ پریس 1796 کی ایجاد سے آیا، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے صرف 29 سال پہلے. ٹھیک ہے. اس پریس پر کتب، اخبارات اور رسائل کروڑوں کی تعداد میں چھپنے لگے. احمد کہتے ہیں دادی جان تو پھر اب لوگ حفظ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو دادی جان کہتی ہیں اچھا سوال ہے، اس لیے کہ اب لوگوں نے اپنے آپ کو اور بہت سے غیر ضروری مشاغل میں الجھا دیا ہے. مشاغل مطلب کہ جو دوسرے ورڈلی تھنگز یا دوسرے کام جو ہوتے ہیں نا، ہابیز وغیرہ جو ہے نا، وہ دوسرے چیزوں کو بنا لیا ہے. ابھی بھی بہت سے لوگ قرآن کریم حفظ کرتے ہیں، حدیث میں اور دوسرے دینی علوم میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ زبانی بھی یاد کرتے ہیں. خاص طور پر طلبہ جامعہ کو تو بہت کچھ یاد بھی کرنا ہوتا ہے، جو جامعہ جو ہمارے ہیں نا اس کے جو طلباء ہوتے ہیں، جو مربیان بنتے ہیں. تو گڑیا کہتی ہے پھر کتابیں کیسے فائدہ مند ہوئیں؟ دادی جان کہتی ہیں میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ سیکھا کتابوں ہی سے سیکھا. کتاب انسان کی سچی دوست ہوتی ہے. اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مطالعہ کتب کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا سب دوستوں کے واسطے ضروری ہے کہ ہماری کتب کم از کم ایک دفعہ ضرور پڑھ لیا کرے، کہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھی ہوئی ہے نا. کیونکہ علم ایک طاقت ہے اور طاقت سے شجاعت پیدا ہوتی ہے، یعنی بہادر بنتا ہے انسان جو ہے نا. اور یہ ہے ملفوظات جلد 4 صفحہ 361. محمود کہتا ہے وہ کیسے دادی جان وہ میں بتاتی ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ کل سے روز تھوڑا سا مطالعہ ضرور کرو گے. احمد اور محمود جو ہے نا وہ اکٹھے بولے جی دادی جان وعدہ. دادی جان کہتی ہیں شاباش، یاد رکھو جو شخص کتابوں سے دوستی کرتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا. حسن اتفاق ہے کہ میں الفضل میں ایک مضمون پڑھ رہی تھی کہ آنکھ لگ گئی اور محمود میاں کو موقع مل گیا. دادی جان نے شرارت بھری نظر سے محمود کو دیکھا نا، تو اور محمود جو ہے نا وہ جذبر ہو کر نیچے دیکھنے لگا. جذبر کا مطلب ہوتا ہے یعنی تھوڑا سا شرمندہ سا ہو کے یا امبیرس ہو کے نا، ناراض سے ہو کے تھوڑا سا نا دیکھنے لگا نیچے. تو ہاں تو میں بتا رہی تھی، دادی جان کہتی ہیں پہلے لوگوں میں کس قدر مطالعے کا شوق ہوا کرتا تھا. اس بات کا اندازہ ایسے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ آپ 1150 صفحات روزانہ پڑھتے تھے. وہ کیا آتا ہے ان انگلش نمبرز؟ 1150 نا، اور میں 950 صفحات روزانہ پڑھتا ہوں. اسی لیے خلافت لائبریری کی ہزاروں کتب پر، خلافت لائبریری نا ربوہ میں ہے وہ لائبریری نا، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوٹس اب بھی موجود ہیں. عربی کتب، انگریزی کتب، فارسی کتب، اردو کتب، پنجابی کتب، ناول، جاسوسی ناول، بکس آف فکشن، تفاسیر قرآن کریم اور شروح احادیث پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوٹس ہیں، جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قدر مطالعے کا شوق تھا. پھر حضرت مولوی غلام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مطالعے سے عشق تھا. آپ جب قادیان جاتے تو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائبریری میں جا کر کتابیں پڑھنا شروع کر دیتے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق وہ بڑے عالم اور نیک انسان تھے. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ گویا کتابوں کا کیڑا تھے، جیسے کہتے ہیں نا بک ورمز جو ہے کتابوں کا کیڑا ہونا. تو کہتے ہیں زیادہ کتابوں کا شوق تھا. ان کا حافظہ اتنا زبردست تھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کتاب انہیں پڑھنے کے لیے دی. انہوں نے جلد ورق الٹنے شروع کیے، ایک صفحہ پر نظر ڈالتے اور اسے الٹ دیتے. اتنی جلدی ورق الٹ رہے تھے کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ شاید وہ کتاب پڑھ نہیں رہے. چنانچہ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مولوی صاحب پڑھیں بھی تو صحیح. انہوں نے کہا آپ مجھ سے اس کتاب میں سے کوئی بات پوچھ لیں. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات پوچھی تو کہنے لگے کہ وہ اس کتاب کے فلاں صفحے پر فلاں سطر میں لکھی ہے، مطلب کہ فلاں لائن سطر کہتے ہیں، اور فی الواقع ایسے ہی تھا. اتنا مطلب دیکھیں وہ. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ان سے کہا کہ مجھے موقع دیں، میں آپ کی کیا خدمت کروں. کچھ سوچ کر کہنے لگے دل چاہتا ہے کہ میرے لیے ایسا مکان بنا دیا جائے جس کی دیواریں کتابوں کی بنی ہوں، جس کے اندر مجھے بٹھا دیا جائے،
پھر مجھ سے کوئی نہ پوچھے کہ روٹی کھانی ہے، روٹی کھائی ہے کہ نہیں، میں کتابیں پڑھتا جاؤں اور اتارتا جاؤں، جب رستہ بن جائے تو باہر نکل آؤں۔ اور اس کا حوالہ انہوں نے بتایا ہے لاہور تاریخ احمدیت صفحہ آگے صفحہ نمبر بتایا ہوا ہے، حضرت شیخ عبد القادر صاحب سوداگر مل۔ اچھا، پھر آگے سے گڑیا کہتی ہے ہائے اللہ اتنا شوق تھا وہ بھی کتابیں پڑھنے کا؟ تو دادی جان کہتی ہیں جی بالکل، صرف یہی نہیں اور بھی بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہم تھے جنہیں نہ صرف مطالعے کا خاص شوق تھا بلکہ اس قدر غیر معمولی ذہانت کے مالک اور حافظ قرآن تھے کہ انہیں موونگ انسائکلوپیڈیا آف اسلام کہا جاتا ہے۔ ان میں ایک کا نام حافظ روشن علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ 1924 میں لندن جاتے ہوئے دمشق میں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبلیغ کے لیے حضور علیہ السلام کی ایک عربی کتاب کی ضرورت پڑی۔ حضور علیہ السلام نے افسوس کا اظہار کیا کہ ہم یہ کتاب نہیں لائے۔ حضرت مولانا روشن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کتاب زبانی حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنانی شروع کر دی۔ ماشاء اللہ۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ حافظ صاحب کیا آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب اعجاز المسیح پڑھی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کتاب کھولو۔ اس نے کتاب کھولی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے 35 صفحات زبانی سنا دیے۔ واو، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ احمد کہتا ہے محمود آؤ دادی جان، احمد کہتا ہے محمود آؤ دادی جان کے ساتھ بیٹھ کر کتاب پڑھتے ہیں۔ اچھا، احمد اس کو بلاتا ہے نا، تو محمود کہتے ہیں ہاں اب مجھے بھی کتابوں سے دوستی کرنی ہے۔ دادی جان کہتی ہیں خوش ہو کر یہی ہے میرے بچوں کی کامیابی۔ اور یہ ہمیں بھیجا ہے دور سمین احمد نے جرمنی سے۔ تو یہ تو تھی صدف آج کی کہانی۔ تو مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی؟ مجھے بہت انٹرسٹنگ لگتی ہے، میرا بھی شوق ہے کتابوں میں کتابیں پڑھنے کا دل ہو رہا ہے۔ چلیں بہت اچھی بات ہے، ہمیں کتابیں پڑھنی چاہیے، ان سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تو جی انشاءاللہ یہ تھی آج کی دادی جان کے آنگن میں سے کہانی۔ تو جزاکم اللہ وحسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ۔ آج تو کہانی بہت مزے کی تھی اور ہمیشہ کی طرح مجھے بھی پسند آئی۔ اب ہم چلتے ہیں صفحہ 4 پر، جس پر آتا ہے ذہنی آزمائش اور لطائف۔ اب ہم چلتے ہیں طلحہ بھائی کے پاس جو اپنے بہن بھائیوں ذہنی آزمائش حل کروانے میں مدد کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر چلتے ہیں ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کیا آپ ہمیں آج کے الفضل میں سے ذہنی آزمائش حل کروا دیں گے؟ جی ضرور۔ اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے ہے اردو سوال۔ تو گڈو آج کیا گیم لایا ہے؟ جی چلیں پڑھتے ہیں اردو سوال۔ بچوں میں گڈو پھر حاضر ہوں ایک اور دلچسپ کھیل کے ساتھ۔ آئیں نام، چیز اور جگہ کھیلتے ہیں۔ آج حرف زے سے الفاظ بتائیں۔ زے سے بتائیں ایک انسان کا نام، ایک چیز کا نام، ایک جگہ کا نام، ایک پھل کا نام، ایک سبزی کا نام اور کوئی بھی ایک لفظ۔ تو بلال آپ کو اس میں سے کوئی پتہ ہے؟ جی میرے ذہن میں ایک جانور کا نام آیا ہے، زرافہ۔ چلیں ہمیں دیکھنے اور سننے والے بچے باقی بتا دیں گے۔ اس کے بعد ہے محاورہ بوجھیں۔ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ مجھے کافی زیادہ دالیں نظر آ رہی ہیں، اور یہ کیا، ان کے اندر تو کالے دانے بھی ہیں۔ جی یہ مشہور کہاوت ہے جو ایسے حالات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کسی پوشیدہ بات یا سازش کا شک ہو، کوئی گڑبڑ یا خرابی ہو جو ظاہر میں نظر نہ آ رہی ہو، ذرا سوچ سمجھ کر بوجھیں۔ مجھے لگتا ہے کہ الفضل کے قارئین بچے اس کو ضرور بوجھ لیں گے۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد ہے راستہ تلاش کریں۔ جی راستہ تلاش کریں۔ لڈو میاں کو اپنے دوست سے پہلے پارک میں پہنچنا ہے۔ کیا آپ مختصر راستہ تلاش کرنے میں اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ بھائی اس کے بعد تو میرا فیوریٹ سیگمنٹ ہے جو کافی دیر بعد آیا ہے۔ جی سڈوکو میں 9 خانوں کا مجموعہ موٹی لکیروں سے واضح ہے اور ہر خانے میں بھی 9 خانے ہیں۔ ان خانوں میں 1 تا 9 نمبر اس طرح لکھیں کہ اوپر سے نیچے، دائیں سے بائیں اس سطر اور بڑے خانے میں دوبارہ وہ عدد نہ آئے۔ بھائی مجھے تو یہ سالو کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔
دیکھتے ہیں کہ الفضل کے قارئین بچے اس کو سولو کر پاتے ہیں کہ نہیں۔ جی، اس کے بعد ہم گزشتہ شمارے کے درست جوابات دیکھتے ہیں۔ ہمیں دیکھنے اور سننے والے بچے یہ سوالات اور جوابات اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ جو بچے پچھلی بار جوابات نہیں بھجوا سکے وہ اس بار لازمی کوشش کریں کہ بھجوائیں۔ پیارے بچوں، آپ بھی بچوں کے الفضل میں حصہ لے سکتے ہیں۔ کس طرح آپ ہمیں بھجوا سکتے ہیں؟ اہم اقتباس، تربیتی کہانیاں، معلوماتی مضامین، دلچسپ پہیلی یا سوال اور اچھے لطائف۔ جو بچے خود نہ بھیج سکتے ہوں تو اپنے امی ابو سے کہیں کہ وہ ہمیں بھجوائیں۔ آپ لکھ نہ بھی سکیں تو آڈیو کی صورت میں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام کر دیں۔ اسی طرح آپ اپنے نام، شہر اور ملک کے ساتھ ہمیں بھجوائیں۔ ہم بچوں کے لیے واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے فون نمبر اور ای میل بتا دیتے ہیں جس پر جوابات اور اپنی تحریرات بھجوا سکتے ہیں۔ تو بلال، آپ ہمیں ای میل اور فون نمبر بتا دیں۔ ای میل ایڈریس ہے info@alfazl.com اور فون نمبر ہے 00447566234466۔ جی، تو یہ تھا آج کے الفضل سے ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ۔ اس کے بعد آتا ہے سب بچوں کا پسندیدہ سیگمنٹ یعنی لطائف۔ مجھے تو ان لطائف پر بڑی ہنسی آتی ہے۔ چلیں ہم لطائف پڑھتے ہیں۔ بچوں کا الفضل کا کیا چیلنج ہے ان لطائف پر؟ ہنسنا منع ہے۔ چلیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہنسی آتی ہے کہ نہیں۔ آئیں پڑھتے ہیں۔ پہلا لطیفہ ہے 2000 تک گنتی۔ مریض: ڈاکٹر صاحب مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ ڈاکٹر: لیٹ کے 2000 تک گنا کرو، نیند آ جائے گی۔ اگلے روز وہ مریض ڈاکٹر کے پاس آیا تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ مشورے پر عمل کیا؟ مریض: جی کیا تھا، بہت مشکل کام ہے۔ 1000 تک پہنچا تو نیند آنے لگی، پھر کافی پی اور 2000 پورے کیے۔ بھائی، ڈاکٹر نے تو اسے اس لیے کہا تھا کہ اسے نیند آ جائے، لیکن اس نے کافی پی کے پوری کر لی گنتی اور نیند آئی ہی نہیں۔ جی، تو اگلا لطیفہ ہے بانس اور فام۔ سلیم: میرے دادا کا اتنا بڑا فارم تھا کہ گھوڑی کا بچہ ایک سرے سے چلتا اور دوسرے سرے تک پہنچتے پہنچتے جوان ہو جاتا۔ کلیم: میرے دادا کے پاس اتنا لمبا بانس تھا کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو لوگ ان کو آ کر کہتے تھے تو وہ بادلوں کو ادھر ادھر بانس سے اکٹھا کر دیتے تو بارش ہونے لگتی تھی۔ سلیم: جھوٹ، بالکل جھوٹ، اتنا لمبا بانس وہ رکھتے کہاں تھے؟ کلیم: تمہارے دادا کے فارم میں۔ تو اگلا لطیفہ ہے چشمہ یعنی اینک۔ دیہاتی مریض: ڈاکٹر صاحب چشمہ لگ جانے کے بعد میں پڑھ تو سکوں گا نا؟ ڈاکٹر: جی بالکل، آپ چشمہ لگوانے کے بعد بالکل آرام سے پڑھ سکیں گے۔ مریض: چلو شکر ہے، ورنہ میں ان پڑھ آدمی اس عمر میں کہاں اسکولوں میں داخلے لیتا پھرتا۔ بھائی، ڈاکٹر نے تو اس کو نظر کے لیے چشمہ دیا تھا، لیکن اس کو لگا تھا کہ وہ چشمہ پہن کے البرٹ آئنسٹائن بن جائے گا۔ جی، تو اگلا لطیفہ ہے کیریئر یا سٹینڈ۔ پرانے زمانے میں جب سائیکل کا رواج تھا، ایک برطانوی آفیسر نے آرمی اسٹور سے قسطوں پر سائیکل خریدا۔ سائیکل تو خوبصورت تھا لیکن کیریئر کے بغیر تھا۔ آفیسر نے بیٹ مین کو کیریئر لگوانے کے لیے بھیجا۔ بیٹ مین جب سائیکل لے کے واپس آیا تو آفیسر نے دیکھا کیریئر تو لگ گیا ہے مگر سائیکل کا سٹینڈ غائب ہے۔ برطانوی آفیسر آرمی اسٹور گیا اور مینیجر سے پوچھا سائیکل کا سٹینڈ کیوں اتار لیا؟ مینیجر: فوج میں ایک ہی چیز مل سکتی ہے سر، کیریئر یا سٹینڈ۔ اگر آپ نے کسی بات پر سٹینڈ لیا تو کیریئر نہیں رہے گا، اور اگر کیریئر چاہیے تو بھی کسی بات پر سٹینڈ مت لینا۔ سمجھ لگی آپ کو بلال؟ نہیں، مجھے تو نہیں لگی۔ چلیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔
آفیسر تو سائیکل کے سٹینڈ اور کیریئر کی بات کر رہا تھا، لیکن مینیجر اس کو کیریئر اور سٹینڈ کے دوسرے معنوں میں الجھا رہا تھا۔ اچھا، اب مجھے سمجھ آئی۔ تو اگلا لطیفہ ہے سگنل۔ ایک عورت نے سگنل توڑ دیا تو پولیس والے نے روک لیا۔ عورت: پلیز مجھے جانے دیں، میں ایک اسکول ٹیچر ہوں۔ پولیس والا: اچھا، میں نے زندگی بھر اس دن کا انتظار کیا ہے، اب ذرا یہاں 100 بار لکھو، میں سگنل نہیں توڑوں گی۔ بھائی، مجھے لگتا ہے کہ پولیس والے کو بھی اسکول میں یہی سزا ملتی ہوگی، تو اس لیے وہ ٹیچر سے اب اپنا بدلہ پورا کر رہا ہے۔ جی، تو یہ تھے آج کے لطائف۔ آپ کو کون سا لطیفہ پسند آیا؟ چشمے والا۔ جی، سارے ہی ہنسنے والے تھے۔ امید ہے سب بچوں کو خوب ہنسی آئی ہوگی۔ تو یہ تھے آج کے لطائف۔ جزاکم اللہ تعالیٰ، آج بھی آپ نے ہمیں خوب ہنسایا۔ جی، مجھے بھی بہت ہنسی آئی۔ ذیلی آزمائش میں کچھ سوال تو آسان لگے اور کچھ مشکل۔ چلیں اگلے شمارے میں دیکھیں گے کہ بچوں کے الفاظ کے قارئین بچے کیا جواب دیتے ہیں۔ جی، ہمیں ان کے جوابات کا انتظار رہے گا۔ تو یہ تھا اس بار کا بچوں کا الفاظ، جس کا موضوع تھا عالمی یوم تعلیم۔ امید ہے سب بچوں کو آج کا شمارہ پسند آیا ہوگا۔ اگلی بار ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے عنوان اور ایک نئے شمارے کے ساتھ۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں، الفاظ کی ٹیم کو بھی دعا میں یاد رکھیں، بچوں کے الفاظ کو بھی دعا میں یاد رکھیں۔ تو اب ہم سب بچوں کو کہتے ہیں اللہ حافظ۔ جی، اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل پر میرا یہی ہے۔ سب پاک ہیں پیمبر، ایک دوسرے سے بہتر، لیکز خدا برتر، خیر الورا یہی ہے۔ جو راز دی تھے سارے اس نے بتائے سارے، دولت کا دینے والا فرما روا یہی ہے۔ اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ وہ دل برے اگانا علموں کا ہے خزانہ، باقی ہے سب فسانہ، سچ بے خطا یہی ہے۔ سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا، وہ محلقہ یہی ہے۔ دل میں یہی ہے ہر دم، تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی ہے۔ وہ پیشوا ہمارا جس سے